ایک پانی کا جہاز تھا، اس کے نیچے کی منزل والوں نے اس میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ جو بے وقوف تھے انہوں نے کیا کہا، یار اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا معاشرہ بھی اسی طرح ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا تو ڈاکٹر بن جائے، لیکن گھر میں ماسی کا کام کرنے والا بچہ ڈاکو بن جائے گا، اور یہی ڈاکو کل آپ کے بچے کو لوٹے گا۔ تو یہ تفریق کس نے پیدا کی؟ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں چینج، جس میں ہم بدلیں گے آپ کی سوچ، آپ کے حالات اور آپ کے خیالات کو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے۔ آپ نے وہ مثال سنی ہوگی، ایک پانی کا جہاز تھا، تو اس کے نیچے کی منزل والوں نے اس میں سوراخ کرنا شروع کر دیا، تو اوپر کی منزل والے چیخے کہ آپ کیا کر رہے ہو، اور کچھ لوگ جو بے وقوف تھے انہوں نے کیا کہا، یار اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو جہاز کی نیچے والی منزل کو کھود رہے ہیں نا، ہم تو اوپر کی منزل میں رہ رہے ہیں۔ لیکن جو کچھ سمجھدار تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر نیچے کی منزل ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ ہمارا معاشرہ بھی اسی طرح ہے۔ آج ہم معاشرے کو توجہ نہیں دے رہے، ہم لوگوں کی غربت دور کرنے میں مدد نہیں کر رہے، ہم لوگوں کو تعلیم یافتہ بنانے میں ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ میں آپ کو افریقہ کی مثال دیتا ہوں کہ یہ افریقن ممالک ایسے ہیں کہ وہ وہاں کے لوگ بہت امیر ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے۔ جب اتنی بڑی تفریق ہو گئی، لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم اتنے غریب ہو گئے اور یہ اتنے امیر، اور ہمیں دھتکارتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، انہوں نے انہی کو لوٹنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ غریب لوگ جن کو ہم نے سہارا نہیں دیا، انہوں نے امیروں کو کڈنیپ کرنا شروع کر دیا اور ان کی دولت پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کا خیال نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ سے چھیننا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اپنے معاشرے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا تو ڈاکٹر بن جائے اور آپ کے گھر میں ماسی کا بچہ کچھ بھی نہ بنے؟ ایسا ہوگا نہیں۔ آپ کا بچہ تو ڈاکٹر بن جائے گا، لیکن گھر میں ماسی کا کام کرنے والا بچہ ڈاکو بن جائے گا، اور یہی ڈاکو کل آپ کے بچے کو لوٹے گا۔ تو یہ تفریق کس نے پیدا کی؟ یہ تو آپ نے پیدا کی۔ چاہیے تھا کہ جہاں آپ اپنے بچے کی فیس پے کرتے ہیں وہاں اس کی بھی فیس پے کر دیں، تاکہ معاشرے کا توازن برقرار رہے۔ جہاں آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے تو اس کا بچہ کم از کم ایک اچھا پڑھا لکھا معاشرے کا شہری بنے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں تفریق آپ دیکھتے ہیں کہ جو امیر ہے وہ امیر پھر امیر تر پھر امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب تر اور غریب ترین ہوتا جا رہا ہے، اور آخر میں غریب ترین بھی نہیں کہیں گے بلکہ بالکل اسے مفلس اور بے آسرا کہیں گے، جو پاکستان میں لگے ہوئے دسترخوانوں کی زینت بنتے ہیں۔ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم روزگار کی فراہمی یقینی بنائیں، ان کی تعلیم کی فراہمی یقینی بنائیں کہ وہ دسترخوان پہ نہ بیٹھیں بلکہ اپنے گھر میں راشن لے کے گزارا کریں؟ تبھی ہماری اخلاقی اور دنیاوی ترقی ہے کہ ہم سب کو لے کے ساتھ چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہی مساوات کا سبق دیا ہے کہ جب تمہارے گھر میں کوئی اچھی چیز بنے تم اپنے پڑوسیوں کو بھی بھیج دو۔ یہ مساوات ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، تم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، تم اپنے دوستوں کا خیال رکھو۔ ہماری تعلیمات، ہمارا کلچر، ہمارا مذہب تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے۔ ترقی اسی میں ہے، کامیابی اسی میں، کامرانی اسی میں، شادمانی اسی میں، کہ جب آپ کسی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو وہ بڑا ہوتا ہے۔ اس میں ترقی نہیں ہے کہ آپ تو بڑے ہو رہے ہیں وہ نیچے جا رہا ہے۔ جب قوم کا سردار ترقی کرے تو وہ قوم بھی ترقی کرے، اس کے قوم کے افراد بھی ترقی کریں۔ یہ نہ ہو کہ سردار تو ترقی کرے اور قوم مفلسی کی لپیٹ میں آ جائے۔ آج ہمارے سرداروں کا حال بھی یہی ہے کہ سردار تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور قوم کی پیر میں چپل بھی نہیں ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کے روب و دبدبے، آپ کے جاہ و جلال، آپ کی مال و متاع کی وجہ سے لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہوں، آپ کی غلامی کر رہے ہو، لیکن یہ دلوں پہ حکمرانی نہیں ہے۔ دلوں کی حکمرانی جب ہی ہوگی کہ لوگ آپ کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں۔ اور یاد کس طرح رکھتے ہیں لوگ؟ اللہ اس کا بھلا کرے، یہ یاد رکھنا ہوتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ تو کیا ہم اپنی قوم کے لیے ایسا کام کر رہے ہیں کہ لوگ مرنے کے بعد ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں؟
ہمارے لیے آنسو بہائے, ہمارے لیے دعا کریں. فرد واحد کی ترقی کچھ بھی نہیں ہے, قوم کی ترقی معنی رکھتی ہے.